علم آدم الاسماء، یہ قال انی عالم، یہ پہلا جواب تھا، جواب اجمالی، اور علم آدم الاسماء یہ جواب آ رہا ہے تفصیلی، اور یہ قال انی عالم یہ جواب پہلا حاکمانہ، اور یہ علم آدم الاسماء یہ جواب حکیمانہ۔ حاکمانہ میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، یہ حاکمانہ طرز ہے، اور جواب حکیمانہ میں پیار اور شفقت کے ساتھ کوئی علت اور حکمت بتائی جاتی ہے۔ پیار اور شفقت کے ساتھ حکمت بتائی جائے جواب میں، وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ حکیمانہ۔ اور بغیر حکمت کے بتانے کے جواب دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جواب حاکمانہ۔ پہلا جواب تھا حاکمانہ، یہ دوسرا جواب آ رہا ہے حکیمانہ، اللہ حکمت بتائے گا۔ سمجھے؟ جس کے لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا، فرشتے حکمت طلب کرنا چاہتے تھے، اب اللہ کی طرف سے آئے گا جواب حکیمانہ، اللہ حکمت بتائے گا انسان کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ آئیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام بتا دیے، سارے نام بتا کر ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان ناموں کو ملائکہ پر، سارے نام بتائے، پھر ان ناموں کو پیش کیا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تم جو کہتے ہو نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، کیا ضرورت ہے اللہ اور نہ پیدا کر، یا پیدا کرتا ہے تو حکمت بتا، پیدا کرتا ہے تو حکمت بتا، کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی، اور جو تم یہ کہتے تھے اب بتاؤ نا، ان اسماء مسمیات، جن چیزوں کے نام تھے اسماء مسمیات، ان مسمیات کے نام بتاؤ، ان کے خواص اور تاثیرات، بے اسماء کے نیچے لکھا ہوگا خواص و تاثیرات از روح المعانی، یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے خواص بتاؤ، ان چیزوں کی تاثیرات بتاؤ، اور سمجھے؟ زمین والی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے ان کا، یہ جو آگے مخلوق ہے ان خواص ان تاثیرات کے ساتھ کیا ہے ان کا تعلق ہے، اب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو تم بتاؤ، کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ تم، انبئونی باسماء ہؤلاء، قالوا، فرشتے جواب دیتے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، جس چیز کی تو نے ہمیں تعلیم دی وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان چیزوں کا، یہ جو انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ان میں کیا حکمتیں ہیں ہمیں پتہ کوئی نہیں، ہمیں پتہ کیوں؟ انکا انت العلیم الحکیم، تو ہے ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کے پیدا کرنے میں، ہر کام کے کرنے میں تیری حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کی حکمت بھی تو جانتا ہے، ہر چیز کا علم بھی تیرے پاس ہے، ہمارے پاس ہو۔ اچھا جی، اب ذرا علم آدم الاسماء کلھا، بس لفظ آ گیا، کل آ گیا، ہمارے زمانے کا مشرک اعلی حضرت، او جی کلھا، کل سارا، اللہ نے سارا علم دے دیا آدم علیہ السلام کو، سارا بلے، اور رسول پاک کا تو علم ان سے بھی
زیادہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو سارا دے دیا تو ہمارے محبوب کو بھی سارا دے دیا، لہذا عالم الغیب ہیں. لو جی بس لفظ کل آیا تو مشرک نے بس اپنا سمجھا کام ہو گیا. کل کو کیا بنایا؟ کل استغراقی، کل استغراق حقیقی کے لیے. حالانکہ کل استغراق حقیقی کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتا، کئی مقامات پر استغراق عرفی، استغراق یہاں بھی استغراق عرفی یعنی جن چیزوں کی ضرورت تھی آدم علیہ السلام کی فطرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، جن چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام کو پیش آنی تھی، انسان کی فطرت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق تھا، اللہ پاک نے وہ چیزیں بتائیں. اللہ پاک نے وہ چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا کلہا. اب کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ عرفی کے لیے ہے. اس کی چند ایک مثالیں. ملکہ بلقیس کے لیے اللہ پاک کہتا ہے اوتیت من کل شیء، اوتیت من، وہ ملکہ بلقیس اس کو دیا گیا تھا من کل، ہر چیز سے. ہر کیا مطلب؟ اسے نبوت بھی دی گئی تھی، اسے رسالت بھی دی گئی تھی. اسے یہ دنیا جہان کی مختلف چیزیں جو مردوں کے لیے ہیں، کوئی بات ہی کوئی نہیں. کل شے، جو چیزیں اس کو ضرورت تھیں اس کی بادشاہی کے لیے، اس کی وہ کل حقیقی. استغراق حقیقی نہیں بلکہ استغراق عرفی. اللہ پاک مشرکوں کے لیے بیان کرتا ہے جب انہوں نے ہمارے توحید کا مسئلہ مانا نہیں، نافرمان بن گئے، پکے بن گئے، ہم نے مہلت دینے کے لیے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا علیہم ابوابا، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. او مختلف رحمتیں، نعمتیں، احسانات کرنا شروع کر دیے. حالانکہ مشرک تھے، اللہ نے توحید بھی نہیں دی، ان کو توحید نہیں دی. ابوابا کل شے، اللہ پاک نے مشرک کو کہ یہ شاید سمجھ جائے اللہ پاک نے مختلف چیزیں دے دیں جن کی ان کو ضرورت تھی. وہ سمجھے؟ یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو نبوت دے دی گئی، ان کو کوئی رسول بنا دیا گیا، ان کو کوئی ایمان دے دیا گیا، یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. مختلف مقامات پر استغراق عرفی ہوتا ہے، استغراق حقیقی نہیں ہوتا. یہ مختلف مثالیں ہیں قرآن پاک کی. چلو جی، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائے مسمیات جو ان کی ضرورت کے تھے، جو ان کی. پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی بتاؤ. فرشتے جواب نہ دے سکے، فرشتے جواب. پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم، تو بتا ان کو. آدم علیہ السلام نے بتا دیا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا. یہ یہاں سے اگلا حصہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے.